اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر معارف القرآن کا مقدمہ ہے، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے طریقوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، وحی اور رسالت کا یہ مبارک سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کسی پر وحی نازل ہوگی اور نہ ہی وحی کی ضرورت یہ باقی ہے۔ باقی اگر بات کر لی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز آتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھیں، جو وحی کی آواز ہے وہ گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب گھنٹی بج رہی ہوتی ہے تو سننے والے کو ایسا معلوم ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ چاروں طرف سے آواز آ رہی ہو، تو یعنی کہ ہر جہت سے آواز آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کلام الہی کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی کہ کسی خاص سمت سے آواز آ رہی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر جہت سے آواز یہ سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو مشاہدے کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام ذہنوں کو اس مشاہدے کے قریب کرنے کے لیے اس کو گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طریقے سے گھنٹی کی آواز کی کوئی سمت نہیں معلوم ہوتی اور اس کے اندر ایک تسلسل ہوتا ہے، بالکل وحی الہی کے نازل ہونے میں بھی اسی طریقے سے تسلسل ہوتا تھا۔ اور جب اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑوں کے دن میں، یعنی سخت سردی کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی اور پسینے کے قطرے وہ ٹپکتے تھے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنے لگتا تھا، چہرہ مبارک متغیر تبدیل ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا تھا، اور سامنے کے جو دانت تھے وہ سردی کی وجہ سے کپ کپانے لگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا تھا کہ اس پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے تھے تو وہ آپ کے بوجھ کی وجہ سے دب جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اس سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی، یعنی اس کے وحی کے بوجھ کی وجہ سے ایسے ہو گئی تھی کہ گویا کہ ابھی ران ٹوٹ جائے گی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز بھی دوسروں کو محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے قریب شہد کے مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ وحی کی دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے مواقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک مشہور صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، اس کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لاتے تھے۔ بہرکیف جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے آسان ہوا کرتی تھی۔ یہ دو صورتیں ہوگی، اور تیسری صورت ایک اور بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اصل صورت کے اندر دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ اس وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، ایک مرتبہ اس وقت، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پہ، اور تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر۔ پہلے جو 2 واقعات ہیں وہ تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ جو آخری واقعہ ہے یہ سند میں کمزور ہونے کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا شک ہے۔
یہ 3 صورتیں ہوگی۔ نمبر 4، وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے۔ یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک مرتبہ معراج کے وقت میں حاصل ہوا ہے، البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے نہ آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ اسے اصطلاح میں نفث فی الروح کہا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے پہلے پارے سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ جب اس کی تفسیر کریں گے تو ہم اس کے بارے میں وضاحت سے پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال یہ وحی کے نازل ہونے کے طریقے تھے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے۔